آدائهم ملعونين اما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة بلند تر صلوات۔ صاحبان ایمان، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت کسی کہانی، قصے اور بناوٹ کا مذہب نہیں، کسی کے نانے بابے اور دادے کی باتوں کا مذہب نہیں، یہ وہ سچا مذہب ہے جس کی بنیاد میرے رب نے دو چیزوں کو قرار دیا، یا اللہ کے قرآن کو قرار دیا یا 14 کے فرمان کو قرار دیا۔ میرے عزیزو، اس وقت دنیا اس مشکل میں گھر چکی ہے، الحمدللہ آج دنیا کی نظریں، تمام عالم اسلام کی نظریں مکتب اہل البیت کی طرف ہیں، لیکن خدا را آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس مکتب کو بگاڑنے میں اپنا حصہ مت ڈالیے، اس مکتب کو سنواریے، اس کو بچائیے اور سوچا کیجئے کہ محمد و آل محمد کا کتنا قیمتی سرمایہ اس مکتب کو بچاتے بچاتے لگا، جس مکتب کو ہم مذاقوں میں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ عجب لگتا ہے مومنین کرام کہ کیا اس قوم کو ہو گیا کہ جس قوم کا تر امتیاز، اب اندازہ کیجئے کل جو رہبر معظم نے جمعے کا خطبہ دیا اور جمعے کی نماز پڑھائی، میں کیسے اس شخص کو شیعہ مانوں جو کہے نہ ہمیں وقفے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر وہ نماز لوگوں کو مسلمان بنا رہی ہے جس نماز کو حسین ابن علی نے بچایا تھا۔ آج دنیا کے اندر، یعنی آپ اندازہ کیجئے، جہاں یہود و ہنود، جہاں دنیا کے بدبخت اپنے ان بینکوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے تھے، وہاں زہرا کا بیٹا سید علی خامنائی تہران کی اس زمین پر سجدہ ادا کر کے بتا رہا تھا، لوگوں خیال رکھنا، عزاداری بھی ہماری ہے، ولایت بھی ہماری ہے اور سجدہ بھی ہمارا ہے۔ معذرت تو صاحبان ایمان ذرا اس بات کو سمجھیے، معذرت کے ساتھ کہ بلا وقت فقط 10 منٹ ہے اور میں اسی میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین اس بات کو سمجھیے اور اس پر غور کیجئے، ضروری نہیں کہ 6 گھنٹے پڑھا جائے تو تب بھی مجلس مکمل ہوتی ہے۔ میں فقط آپ کو معصوم کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں، ولایت علی عبادت ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اور یہ میرا کلام نہیں، یہ میرے امام محمد باقر کا کلام بھی ہے، یہ میرے امام علی رضا کا کلام بھی ہے۔ میرے 8ویں امام نے فرمایا تھا، اے ہمارے شیعہ، لا تدعوا عمل الصالحہ والاجتہاد فی العبادہ، عمل صالح اور نیکی کی کوشش نہ چھوڑنا عبادت کے بھروسے پر، اور ہماری عبادت بھی نہ چھوڑنا نیکی کے بھروسے پر۔ کیوں؟ ہماری محبت بھی نہ چھوڑنا عبادت کے بھروسے پر، اور عبادت بھی نہ چھوڑنا ہماری محبت کے بھروسے پر۔ کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا، عبادت کے بغیر ہماری محبت قبول نہیں، ہماری محبت کے بغیر تیری عبادت قبول نہیں۔ اب اس بات کو تھوڑا سمجھیے کہ کس کی عبادت قبول ہوگی؟ جو عبادت کرے گا، جو عبادت کو مانتا ہوگا،
جس کے ہاں تصور عبادت ہوگا۔ اب شیعوں کے فروض کتنے ہیں؟ 10۔ پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں خمس، چھٹا جہاد، ساتواں امر بالمعروف، آٹھواں نہی عن المنکر، نواں تولا، 10واں تبرع۔ اور شیعوں ایک بات سمجھ لو، تولا اور تبرع گالی کا نام نہیں ہے، تولا نام ہے علی اور ہر اس شے سے محبت کرنے کا جس سے علی محبت کرتا تھا، اور تبرع نام ہے دشمن علی اور ہر اس شے سے نفرت کرنے کا جس سے علی نفرت کرتا تھا۔ اگر علی نماز سے محبت کرتے تھے، یہ اب تیرے ایمان پہ چھوڑ رہا ہوں، اگر علی روزے سے محبت کرتے تھے، اگر علی حج سے محبت کرتے تھے، علی اگر زکوٰۃ سے محبت کرتے تھے، تو پھر یاد رکھنا نماز پڑھنا بھی تولا ہے، روزہ رکھنا بھی تولا ہے، حج کرنا بھی تولا ہے، زکوٰۃ دینا بھی تولا ہے، خمس کا حساب کرنا بھی تولا ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی تولا ہے، امر بالمعروف بھی تولا ہے، اور نہی عن المنکر بھی تولا ہے۔ اور اگر علی جھوٹ، شراب، غیبت، تہمت، چغلخوری ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، تو پھر خیال کرنا شراب سے نفرت کرنا تبرع ہے، جھوٹ سے نفرت کرنا تبرع ہے، وعدہ خلافی سے نفرت کرنا تبرع ہے، بے پردگی سے نفرت کرنا تبرع ہے۔ اس لیے کہ تولا اور تبرع زبانوں کے چسکے کا نام نہیں، کردار کی پاکیزگی کا نام، کردار کی عظمت کا نام ہے۔ اپنے کردار سے ثابت کرو کہ تم علی والے ہو، تم حسین والے ہو، وگرنہ باتیں کرنے والے تو کل بھی بہت آئے، باتیں کرنے والے تو آج بھی بہت آ رہے ہیں۔ میں آگے دوستوں میں بیٹھ کے مثال دے رہا تھا، 7 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان کے اندر، اور 15 لاکھ شیعہ ہیں لبنان کے اندر۔ ان 15 لاکھ کا کمال دیکھو، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کی بھی ایک زبان ہے، ان کی بھی 2 کان ہیں، وہ بھی تمہاری طرح روٹی کھاتے ہیں۔ 15 لاکھ شیعوں نے جب حسینیت کو اپنے بدن پہ نافذ کیا ہے اور ولایت علی کو اپنے کردار میں لایا ہے، پھر کمال کیا دکھایا ہے؟ دنیا کا امریکہ بھی ان کے سامنے بھاگ رہا ہے، دنیا کا اسرائیل بھی ان کے سامنے بھاگ رہا ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان اگر کسی سائے میں جا کے پناہ لیتا ہے تو وہ لبنان کی حزب اللہ کا سایہ ہے، وہ حسن نصر اللہ کا سایہ ہے۔ شیعو یاد رکھنا، لبنانی باتیں کم کرتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو نا تو پھر اس دین کو سمجھو جس دین کو رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، اور حسین ابن علی نے بچایا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ 12 تو